الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایت کنت له شہیدا یوم القیامہ. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مدینہ طیبہ نے حوالے نال گفتگو ہونی پئی ہے. آج انشاءاللہ تھوڑے جے گل کر کے اگو چونکہ قربانی حج بہت سارے مضامین ہیں تو اگلا جمعہ انشاءاللہ تھوڑا جا موضوع بدل سہی ہیں. آج نہیں اس تھوڑی جی نشست صرف یہ عرض کرنا کہ اسی جڑا مدینہ طیبہ حاضری دینے ہیں یا ساری امت نے مسلمان مدینہ طیبہ جڑے حاضر ہونے ہیں تو اس حاضری نہیں وجہ کے وے مدینہ طیبہ کیوں وہنا چاہینا نیت کے ہونی چاہیے اور اتھے حاضری واسطے ارادہ اور اس نا کے گن کے وہنا چاہینا کہ میں مدینہ منورہ کیوں وہنا پیا. تو ظاہر مدینہ منورہ بہت ساریاں چیزاں لیکن سب تو وڈی چیز یا سب تو وڈی ہستی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات ہے. اور آپ نے چونکہ اتھے قیام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء لکھنے ہیں کہ مدینہ وہنے والے ہر مسلمان نے نیت اور ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اطہر کی زیارت ہونی چاہیے. بہت تھوڑے علماء بن جنہوں نے یہ ذہن ہے کہ مسجد نبی نے زیارت نے نیت کرے اور نال قبر شریف نے حاضری نے نیت بھی کرے. نہیں تو جمہور اور اکثر علماء کا مطلب یہ ہے کہ نیت روزہ اطہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر نے زیارت نے اور نال مسجد نبی نے نیت کر گئے. اور بعض علماء لکھا کہ پہلے سفر صرف اور صرف نیت کرے قبر نبی نے زیارت نے. بات ہوتے مسجد اور زہر مسجد نبی نے اندر ہی ابھی روزہ شریف بھی تب زیارت مسجد نبی نے بھی ہو سی اور سارے مدینہ منورہ نے جتنیاں بھی سوغاتاں اور جتنیاں بھی اتھے چیزاں اللہ تعالیٰ انہیں سارا نہیں زیارت نہ موقع دے سن. لیکن نیت وہنے والی نہیں یہ وے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات واسطے آپ نے گنبد خضرا نے زیارت واسطے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اطہر تے صلاۃ و سلام پڑھنے واسطے مدینہ منورہ وہنا. یہ وجہ کہ 1400 سال تو میں آگے بھی عرض کی تھی کہ مدینے نہ کوئی حج نہ عمل ہے نہ عمرے نہ عمل ہے. حج بھی پورے نہ پورا مکہ مکرمہ اور عمرہ بھی سارے نہ سارا مدینہ مکہ مکرمہ. مدینہ منورہ حج اور عمرے نہ کوئی عمل نہیں. تب پوری امت جڑی مدینے وہنی تو وہ صرف اس واسطے مدینہ منورہ نے حاضری دینی کہ اتھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات ہے. آپ نے قبر اطہر ہے, آپ نے شہر ہے, آپ نے گھر ہے, آپ نے روزہ, آپ نے ممبر ہے, آپ نے بنائیاں ہوئی مسجدان, آپ نے پھیلیاں ہوئی پورے مکے اور مدینے میں پھیلیاں ہوئی خوشبوواں. اساں اور میں آگے بھی عرض کی تھا کہ مدینہ نے جو کچھ بھی بہار ہے
یا مدینہ جڑی عزت بھی لبی تو اسی قبر آڑے نہیں برکت نال آپ نہیں وجہ تو ساریاں نہیں تو مدینہ نہ کوئی جانے آتے نہ مدینہ میں کوئی برکت والی جا ہویا ان ساریاں برکتیں بڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ تو اور آپ جس قبر اور جس حجرے آرام فرماون او حجرہ اور او گھر جیسا اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان ساریاں مخلوقوں واسطے رشک بڑھایا اور ملائکہ بھی اتنے رشک پہ کرے نے انسان بھی رشک پہ کرے نے کائنات نے ساری مخلوق اللہ نے گھر بیت اللہ تو بعد ای گنبد خضرا اور وہ جڑی خاص قبر والی جگہ او تو تسی علماء کو سننی رانے ہو کہ جس قبر نے اندر آپ آرام فرماون اس جگہ تو افضل اس کائنات نہ زمین تے نہ آسمان تے کوئی اور جا ہی کوئی صدیاں تو جتھے آپ نے جس میں عطر لگا پیا او قبر او حجرہ او خزانہ کتنا قیمتی ہو گیا جس نے اندر صدیاں تو حضور آرام فرماؤ اس نے تبرک اس نے مقدس ہونے اور اس نے انوارات نہ گھر ہونے کہیں کہ کلام ہو سکنا آسمان آڑے بھی اساں رشک نہ ویکھ لین زمین آڑے بھی اساں حسرت نہ ویکھ لین بندہ ہو ہی سب لینا تو اسی اللہ نے گھر اور حضور نے اس دارہ ویکھنے واسطے ہر مومن نے دلے پہ جناب امیداں آرزواں اور عشق اور محبت نیاں اگی بڑھلیاں جڑا وے کھانا اس نے اور بڑا لگ پڑ جڑے نہیں وینے ان بھی ساری زندگی ترس نے رانین کہ کہتے ہیں ایک باری اس جائے نہیں زیارت نصیب ہو ونجے تو مدینہ منورہ وینے آڑا اس نیت اور ارادے نال ونجے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر عطر تے حاضری دیونے اسی وجہ ہی وے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتا اپنے کول حاضری نہیں ترغیب دیتی فرمایا جس بندے حج کیتا اور حج تو بعد میری قبر نی زیارت واسطے نہیں آیا من حجا ولم یزر قبری یا ولم یزرنی فقد جفانی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا حج کر کے پیچھے مڑ گیا اور میری قبر تے نہیں آیا اس میں نے نہ ظلم کی تھی میں نہ جفا کی تھی کہ وہ مکے آن کے تے مدینے نہ آوے اور نبی نے شہر نے گواڈے تو مڑ ونجے فرمایا اس میں نہ ظلم کی تھی قد جفانی مومن نہیں مومن اس وقت تک اپنے حج اور عمرہ کی کڑ مکمل سمجھ سکنا ہے جہاں تک مدینہ منورہ نہ بن اس تو علماء ایک اور بڑی عجیب گل لکھی فرمایا جس بندے حج کیتے وین عمرے کیتے وین اللہ اگر موقع دے وے اتنے اس کو وسائل ہون تو زندگی ایک سفر توجہ نہ سنے یہ گل پتہ نہیں تو سا ہضم ہو سی یا نہ ہو سی زندگی ایک سفر صرف مدینے نبی کرے جیسے کہ عمرہ شمرہ کوئی نہیں سدھا مدینے اور مدینے تو واپسی کہ زندگی بندے کو ایک سفر ہے جب یہ ہونا چاہیے نا جیسے جو آگ سکے کہ میں صرف اللہ نے رسول ملنے واسطے آپ نی قبر عطر نی زیارت واسطے آیا تو اے جا سفر بھی مندوب اور پسندیدہ کہ بندہ سپیشل قبر نبی نی زیارت واسطے سفر کرے اتنا ہی مقدس عمل ہے اس تو چوہ امامہ نے نزدیک امت نہ کوئی فرد اور کوئی ای جرت کر بھی کی کن سکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نی قبر نی زیارت تمام ائمہ نے نزدیک مستحب نہیں سنت اور سنت بھی او جڑی واجب نے قریب اور امام مالک تے سدھا آخر ہیں انہوں نے ابھی واجب حضور نی قبر تے آمنا واجب ہے اور قبر تے وہینا خالی وہینا تے نہیں نوات وہینا بھی اس نیت نالے کہ اتھو پڑھنا تے فرشتے پہنچانے آج میں کول آ رہا تا آپ سننے پہ اتھے بھن کے جڑا صلاۃ و سلام اسی پڑھنے پہ جڑی اسی حاضری دینے پہ اس حاضری تے فرمایا جڑا آ گیا میری قبر نی زیارت تے فرمایا وجبت لہو شفاعتی میری شفاعت واجب ہو اس تو ایک جملہ سنے تے مزہ آوے تو ابرے علماء لکھا اس حدیث تو پتہ لگنا
کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر نہیں یعنی روضہ اطہر نہیں ایک دفعہ بھی زیارت کر آوے تو شفاعت نے واجب ہونے کا مطلب یہ کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان تے ہو سی، کیونکہ شفاعت تاں ہی لبسی یہ بندہ مومن ہو کے مرے۔ تو جس ایمان نے حالت حضور نے قبر نے زیارت کی تھی، فرمایا اس واسطے میری شفاعت واجب ہے، اور قیامت ڈڑے شفاعت صرف مومنہ واسطے ہونی، غیر مومن واسطے نہیں ہونی۔ تو فرمایا جڑا خاتمہ ایمان تے چاہنا اگر وہ صحیح نیت نال آپ نے قبر نے زیارت کر آیا تو اللہ اساں اس نی برکت نال خاتمہ ایمان دے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اس تو کائنات نے کئی جائی تھے، کائنات نے کئی جائی تھے وینے نے اتنا ادب اور احترام نہیں جتنا حضور نے قبر نے زیارت واسطے ادب اور آداب کہ مدینے وینا کی کوڑے مدینے کیڑے انداز داخل ہونا، آپ نے قبر تے پوچھنے تو پیڑے پیڑے کیڑے کیڑے عمل کرنے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، گناہ تو توبہ کر کے، پوری لجاجت نال، عاجزی نال، محبت نال، عقیدت نال، ای سمجھ کے کہ میں کہیں دربار تے نہ وہنا پیا، کہیں بزرگی نی قبرہ تے نہ وہنا پیا، بلکہ اس ہستی نے دربار چا جس نے دربار ملائکہ بھی ادب اور احترام نال حاضر ہو، جس نے تو جبریل بھی اجازت تو بغیر اندر نہیں آ سکنا۔ یہ آج میں اتھے وہنا پیا، اتھے میں نے وہنے نہیں کیفیت کے ہونی چاہیے، انداز کے ہونا چاہیے۔ علماء لکھ رہے ہیں کہ روئیں روئیں وچوں عاجزی، ندامت اور خوف نی کیفیت تاری ہوئے کہ کائنات نی سب تو وڈی ہستی نے سامنے آج میری پیش اس ادب اور احترام نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قبر اطہر تو چونکہ بندے نظر نہیں آنی اور اجڑا بارو جاڑیاں یا اتو گنبد خضرا ہے، علماء لکھا جکن بیت اللہ ویکھنے تے اللہ اجر دینے نا اسیاں تے بے شمار نیکیاں اور اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل ہونیاں پیان بیت اللہ تے، فرمایا انیاں ان گنبد خضرا ویکھنے آلے نے بھی نام اعمال اللہ نیکیاں دینے۔ اس گنبد نہ اتنا مل اور اتنی قیمت، اور قبر چونکہ بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کو زیارت صحابہ نے مقدر چاہیے، شاید قبر نہیں زیارت بھی انہوں نے مقدر چاہیے، انہوں نے دور قبر مبارک کھلی ہے، حضرات صحابہ اکرام براہ راست قبر اطہر تے آنے ہیں، اتنے حاضری دینے ہیں، سلام پڑھنے ہیں، اور اس حجرے نے اندر اور حجرہ بھی شروع تے کھجور نہیں ہٹانیاں نا، دیواراں بھی کھجور نہیں ہیں، اور جناب چھت بھی وقت حضرت عمر نے دور جو ساتھ تھوڑا جا کچیاں اٹھا نہ بڑھا دیتا گیا، اتو چھت جڑا ہے وہ ہی ہے۔ وقت ولید بن عبد الملک نے دور عمر بن عبدالعزیز جڑے میں مدینہ منورہ نے گورنر ہے، تو اس وقت ولید مسجد نبی نے نوی تعمیر کروائی، تو اس وقت حضرت عائشہ نے اس حجرے نیا چارے دیوارہ جنہوں نے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اطہر ہے، یہ سب تو پہلے ولید بن عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کروانے والے اور ولید نے دور حکومت اس وقت ان دیوارہ وقت خوبصورت پتھرانیاں اور پکیاں تعمیر کر کے ایسا اتو بند کیتا گیا، اور مسجد نبی نے چھت نے اتو ادھے انسان نے قد جتنی دیوار اتاں کر دیتی گئی علامت نے طور تے کہ اس سے تھلے تاں ہی گنبد کوئی نہیں، گنبد 300-400 سال تو بعد بڑھا، اس وقت خالی دیوار بلند ہے، اور یہ نشانی ہے کہ اس نے تھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اطہر ہے۔ تو اس ولید بن عبد الملک نے دور ہے ان دیوارہ بھی پکیاں ہوئیاں، نہیں تو حجرے دیا دیوارہ بھی کچھی ہیں، صحابہ اکرام حضرت عائشہ درخواست دینے ان پردہ کارگی ہیں، لوگ اندر آن کے آپ نے قبر نہیں زیارت کرنے ہیں، اور کتنے عاشق تھے جن جڑے قبر تے آئے وہاں مڑ کے گئے نہیں، اتھی روح نکل گئی عشق اور محبت، اور وہ کیفیت ہونی چاہیے نہیں۔ آپ نے گنبد خضرا نے حاضری نے وقت اگر یہ کیفیت ہو سی تو نہ ویڈیو بنے سی، نہ موبائل چیسی، نہ اتو کالا کرے سی، سخت بے ادبی کہ سلام پڑھن لگے کیمرے چلنے پہن، سلام پڑھن لگے ویڈیو پڑھنی پیان، سلام پڑھنے والے ہیں جانے۔ حضرت عائشہ فرمانیاں نے ایک عورت آئی، اسا کا ذرا دروازہ کھولوا، میں آج پریڑوں نہیں کوڑ کھڑو کے سلام پڑھنا چاہنی، میں نے اندر گئی ہیں، اسا اجازت دیتی،
اندر گئی سلام پڑھا اور حضور نے قبر اتنے لیٹی اور بات اٹھی نہیں اتھی لیٹ ہی گئی روح نکل گئی اس عشق اور محبت اور کائنات اس تو وڈی ادب والی جا بھی کیڑی تو حضرات صحابہ اکرام نے دور ہی ہے کہ بھائی اندر وان کے زیارت کر گئے اور وقت حضرت عائشہ جڑ حضرت عمر دفن ہو گئے اور رش زیادہ ہو گیا تو حضرت عائشہ بھی تھوڑی جی دیوار پا گئی وچ پردہ لٹکا دیتا قبراں ایک پاسے ہو گئی ہیں جڑی تھوڑا جا حجرے جگہ بچی حضرت عائشہ اپنی باقی زندگی اور چنگی ماشاءاللہ جڑی انہاں زندگی پائی اچھی زندگی ہے لمبی اور او سارا حضور فوت ہوئے دنیا تو پردہ فرمایا تو حضرت عائشہ کی عمر 18 سال ہے اور کرائیں 56-57 ہجری غالباً حضرت عائشہ کا انتقال ہے تو وہ جڑا 30-40 سال کا عرصہ حضور نے قبر نال ساری زندگی لگائی اس تو ایسا جتے گنبد خضرا آکھا وینا حجرہ عائشہ بھی آکھا ہاں جی کہ حضرت عائشہ نہ حجرہ اور یہ نصیب اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات جو حضرت عائشہ نے بڑھائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اللہ حضرت عائشہ نے حجرے وچ رکھا مننے آڑے بھی نہ مننے آڑے بھی مجبوری نہ بھی سارے اتھی وینے اور وینا پونا کہ اگر حضور نے بوجھے تھے آونا تو ابو بکر صدیق نے گھر آونا ابو بکر نی بیٹھی نے گھر اور یہ اللہ نے دیتی ہوئے عزت اور احترام ہے تو یہ کچا گھر اور یہ حجرہ اس تو بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دورے انہیں ایسا چونکہ پکیاں دیواراں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اندر جڑی دیوار ہے اساں 4 گوشہ 4 قدان اتنے جڑی انہوں نے اساں بند کیتا گیا اس نے 5 کونے بنائے گئے یہ جڑا اتنے اساں گنبد نظر آنا نا اس گنبد نے تھلے 2 گنبد ہیں یعنی آپ نا حجرہ اس حجرے نے اتنے گنبد ہے اس گنبد نے اتنے ایک تھوڑا جا وڈا گنبد ہے ان سفید ہیں اس تو بعد یہ خود جڑی گنبد ہے یہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے دور تک یہ سفید گنبد ہے اس تو ایسا پہلا نام ہے قبۃ البیضاء سفید قبہ دور سفید نظر آنے سب تو پہلے سلطان صلاح الدین سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ جڑے سڑے اس ہندوستان اور اس پورے علاقے نے بادشاہ ہے یہ اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ عمل ہے اللہ ایسا ایجا قبول کیتا کہ آج 500-700 سال ہو گئے یہ بات گنبد خضرا آنا پیا یہ جڑا ساوا رنگ ہے یہ سلطان محمود غزنوی کروایا پہلے یہ سفید ہے تو یہ 3 گنبد ہیں جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اتر تھے اور واتی قبر مبارکہ پہلے چونکہ میں عرض کر رہنا پیا کہ لوگ اسی زیارت واسطے اندر آنے ہیں اور یہ کھلی اپنی آنکھیں لا زیارت کرنے 3 قبران حضرت عائشہ نے حجرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نال حضرت ابو بکر نے اور حضور نے سینے نے سامنے حضرت ابو بکر نہ سر مبارک یعنی موت تو بعد بھی اس ادب نہ لحاظ رکھا گیا کہ بالکل حضور نے سامنے دفن نہیں کیتا گیا بلکہ حضور نہ اتے تہین سینے نہیں جائی تھے حضرت ابو بکر نہ سر مبارک تو تھوڑے جائے یعنی قبر تھلے آ گئی بعد حضرت عمر فوت ہوئے تو ان حضرت ابو بکر نے سینے نے برابر تو ان قبرہ ہی لمائی ویچن صحیح قول نے مطابق ایک قبر بعد دویا ہینگ اور 3 وقت ہینگ ان 3 قبرہ اس تو حضرت عائشہ نے حجرے نہیں چونکہ چڑھائی اتنی زیادہ نہیں آئی تو حضرت عمر جس وقت دفن کیتا گیا تو قبر پوری نہیں آئی بڑھنی حضرت عائشہ نے جڑا اس دیواری نہ وے نا ایرا اس ایرے تھوڑا جا کھٹ کے تا حضرت عمر کی قبر پوری کیتی گئی کیونکہ حضرت نے قد بھی لمبا ہے ماشاءاللہ اور بات اسی جگہ تھوڑی ہے تو ایرے چو بھی تھوڑی جی جا کٹ کے خالی کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے دفن کیتا گیا تو ان 3 قبریں ہن بڑھائیاں گیا اور واتی کھلیاں ہیں ولید بن عبد الملک نے دور بند ہو گئی ہیں عمر بن عبدالعزیز کوئی دروازہ نہیں رکھا پوری اساں دیوار بند کر دیتا اور اتو اساں رکھ دیتا گنبد بنوا دیتا تاکہ کوئی آدمی اندر نہ وائیں سکے اور چونکہ حجریاں دیواراں اتنی مضبوط نہیں ہیں تو بات غالباً عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور ایک دیوار اندروں ڈھہ پئی اور بہت زور نی آواز آئی جس تو پتہ لگا کہ اندر کچھ ہویا تو بات اس وقت اتو گنبد چو جا بڑھا کے تے اندر بندے اتارے گئے اور انہاں اس ساری دیوار
ٹھیک کر دیتا گیا۔ اور بات اس تو بعد ایک واقعہ پیش آیا جس واقعے کی وجہ تو اس اللہ تعالیٰ قبر قیامت تک اتنا محفوظ کر دیتا کہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے بات کوئی حادثہ اور کوئی چیز اسا متزلزل نہیں کر سکی۔ وقت نہیں پتہ نہیں میں یا عرض کر دینا آج مجھے تھے آ گئی تھا کدیں اگے بھی سنایا ہو سی کہ سلطان نور الدین زنگی بہت عادل اور متقی اور بہت نیک پارسا بادشاہ ہے۔ مصر اور مصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ای عزت اللہ سلطان عطا کی تھی کہ ایک راتی 3 باری زیارت اللہ ماں تے تساں بھی نصیب کر دے۔ ہاں جی ای سرما بھی اکھی پہ ونجے نا کائنات اس تو وڈا وقت کوئی اعزاز نہیں جنہیں خوش نصیبہ ای نعمت لب گئی اور اللہ نے رحمت تو کوئی بعید نہیں اللہ سجے گناہگاراں بھی دے ون تو اللہ نے بہت بڑا انعام ہے۔ سلطان ہے 21 راتی 3 باری اور بڑی مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ تشریف گن کے آئے 2 بندے تک آئے بھائی ان 2 بندے لینا تو ماں بچا آنکھ کھل گئی پسینوں پسین گھابرے ہوئے کوئی سمجھ نہ آوے وضو کیتا نفل پڑے وقت لیٹ گئے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ خواب چاہے اور فرمایا ان 2 بندے انہاں تو ماں بچا اور انہوں نے شرطو میری حفاظت کر 2 کوریاں اکھیاں انگریز اور جگونے نے ککھیاں اکھیاں آڑے 3 باری وقت ہی نہیں ہوں 3 دفعہ جس وقت سلطان کی زیارت ہوئی تو اس اپنے خادمہ اٹھایا خادم بھی بہت نیک اور سارے آدمی ہے اس نے مشورہ کیتا اس آکھا مسئلہ انہوں نے آکھا بھائی حضرت ہوں تو مشورے نہ ٹائم ہی نہیں تو نہ اس سے مزید سوچو بچار کرنی چاہیے اساں فوراً مدینہ طیبہ پہنچنا چاہیے 1000 نہ لشکر سلطان راتوں رات تیار کر کے گھوڑے تے بہ کے مصر تو مدینہ منورہ 8-10 دن یا 15 دن سلطان مدینہ منورہ پہنچے مدینے آئے قبر تے حاضری دیتی صلاۃ و سلام پڑھا رنے کوئی سمجھ نہ آوے بھائی ان بندے کے مطلب کے کوئی پوری گل نہیں دسی گئی خالی ہی دسا گیا ان سلطان اللہ تعالیٰ وات راہ سلجھا دینے سلطان مدینے آن کے دعوت دیتی اسا کا پورا مدینہ آ ونجے اور آج بادشاہ نے طرف تو سنی مہمان نوازی غربت ہے فقر و فاقے نہ دور ہے جڑے بادشاہ مدینے آنے آئے تو دعوت کرنے بہت بڑی دعوت ہوئی اہل مدینہ دعوت شریک ہوئے میں بالکل مختصر پہ عرض کرینا اسے دعوت شریک ہوئے بادشاہ ایک بندے غور نہ ویکھنا رہا مقصود نظر نہیں آنا پیا ان 2 بندے وچ کوئی نہیں جڑے آپ تک آئے اور آپ نے خواب زیارت ہنجے تو ہونی نہیں اور آپ اگر خواب آ ون تو آپ ہی ہونے کوئی اور تو ہونا نہیں نہ کوئی آپ نے شکر بڑھا سکنا بادشاہ مدینے والے کو پوچھا انہوں نے کوئی بندہ رہ گیا ہوئے جڑا بندہ نہ ہوئے انہوں نے کہا جی کوئی بھی نہیں رہا سارے آ گئے بھائی اور ڈھونڈو کدیں تلاش کرو کوئی بندہ انہوں نے کہا ہاں 2 بندے کو نہیں آئے ان تو بہت بڑے بزرگ اور فلانے ربات ٹھہرے ہوئے اور بڑا ہی خرچہ کرینے تے بڑا ہی مدینے والے کھوینے تے ان تک کہیں کو کھینی ہی نہیں لوگاں کھوینے بادشاہ کے آنو تو صحیح نا آگے جو ہی پیڑی نظر پئی سلطان چہرہ کھل اٹھا انہوں نے کہا شکار آ گیا جو کچھ وکھایا گیا وہ آ گیا سجان گئے کہ انہیں ان 2 بندے جڑے ماں وکھائے گئے تسی بھیڑنے رہا وہ سننے کے نہیں سننے ہاں امن کے کوئی نہیں مومن نہ نبی مدینی ہی ہے ہاں جی حضور سلطان سمجھ گئے انہوں نے کہا انہیں ماں 2 تک آئے گئے پوچھا کون ہو کتوں آئے ہو انہوں نے کہا فلانے ملک نے مغرب نے رونے آڑے ہیں اور حج سے آیا حج تو مدینے آیا حضور نے پڑوس سے رونے نہیں تمنا آئی وطن واپس نہ گئے اتھی رہ گئے سلطان آکے کتھے رانے ہو جانے فلانے جائی جرانے ناڑ گیا گن گیا اتھے جس ربات ٹھہرے ہوئے اسے بادشاہ ایک شئی نہیں تلاشی گدی ایک شے ویکھی کوئی ایجی گل نظر نہیں آنی پئی جڑا اشارہ خواب اس کیتا گیا اس نے کوئی گل نظر نہیں آنی پئی بادشاہ اور پریشان اور حیران کہ یہ کیوں ہے بالکل آخری
جس وقت سارا ویکھ رہا کوئی شے نہ لبھی تو اس نے جانماز نے تھلے مسلح اس بادشاہ نے دماغ آئی نہ کہیں مسلح چاہو، مسلح ہٹایا تو مسلح نے تھلے تختے لکڑی نے، اور انہیں لکڑی نے تختہ ہٹایا تو تھلے سرنگ ٹوہ کھٹا پیا، اور یہ ٹوہ کھٹی نہ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر تک انہیں ظالمہ سرنگ کٹی اور مٹی کھٹ کھٹ کے رات نی تاریکی وچ اپنے جانورات رکھ کے تے بورے مدینے تو دور باہر وگا آنے، اور صبح بعد جناب دیہڑی کھٹی اور مٹی اکٹھی کی تھی، اور راتی جڑوے اندھیرا ہو ونجے تے اتھو مٹی چاہ کے تے کدائیں دور وان کے ساٹھ آون۔ بادشاہ پہنچ گیا، ساری گل سامنے آ گئی، اس پوچھے ہاں جی، انہوں نے دس دیتا، انہوں نے کہ فلانے عیسائی بادشاہ اور عیسائیاں اتنے روپیے دے کے اساں مدینے متعیا کہ کئی طریقے نال مسلمانوں نے نبی نی قبر چو انہوں نے جسد اطہر کڈ آنا، قبر کھول کے کڈ آنا، انہیں نہیں پتا کہ اتنے ہزارہ فرشتے نے پیرے لگے پہ۔ ہاں جی، جس خدا حضور زندگی چاکھا کہ لوگوں کو حفاظت تونی میں کرنی، واللہ یعصمک من الناس، وہ خدا زندگی بھی حفاظت کرے نے، موت تو بعد بھی حفاظت کرے۔ بادشاہ دعا اپنے ہتھاں نال، کئی نوکرے کو نہیں، جلات کو نہیں، اپنے ہتھاں نال گردن جڑوے ساری تحقیق کر دی، گردن لا دیتی، اور گردن لا کے حضور نے قبر اطہر تے آئے اور روزہ اطہر تے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کیتا کہ لکھا کروڑا امتیاں چو اس خدمت واسطے ماں پسند کیتا نے، تو سنے احسان ہے، تو سنے شکریہ کہ جنہ ماں اس خدمت واسطے قبول کیتا اور ماں بلایا، تو سیدھے خدمت کہیں کو بھی گھن سکنے ہو، لیکن یہ میڑ کو خدمت گھدی۔ بادشاہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجرے نے چوہاں پلو اتنی گہری خندق کھٹوائی کہ تھلو زمین چو پانی نکل آیا، اتنی گہرائی تک توڑ تھلے تک وان کے اسے جواد تانبا اور سیسا پگھلا کے آپ نے چوہاں پلو روزہ اطہر آن کے ان ساریاں بنیادہ بڑھا کے اتو چار دیواری بڑھا کے گنبد کر کے اس تو ایسا ہمیشہ واسطے بند کر دیتا گیا۔ قبر اطہر جتھے اوے اس نے کوئی دروازہ، کوئی روشن دان، کوئی اندر وینے نہیں جگہ کوئی نہیں، یہ جتھے کوئی وڈے بادشاہ آنے اور روزے نے اندر گھر وینے تو یہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ، دو حجرے حضرت عائشہ نے حجرے نے بالکل متصل ہے، ایک ہی جیسے آپ دفنن، اس نے مشرق والے پلے حضرت فاطمہ اور جنوب والے پلے حضرت حفصہ حضرت عمر نے بیٹی، ان ترے حجرے بالکل اکٹھے ہیں، اور حضرت عائشہ نے حجرے وچوں ان دو حجرے وچ کھڑکیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ نہ بھی گفتگو اپنے گھرے وچوں ہونی ہے، اور حضرت حفصہ نہ جڑی گفتگو ہونی ہے وہ بھی ای کھڑکی کھولوا تو انہوں نے آپس اندروں اندر ہی گل بات ہو سکنی ہے۔ ان ترے حجرے بالکل اکٹھے ہیں۔ حضرت حفصہ نہ حجرہ ان مسجد نبی میں شامل ہو گیا، حضرت فاطمہ نہ حجرہ ای حضرت عائشہ نے حجرے ناڑ اسا مڑا دیتا گیا، اور انہوں سمجھو دو حجرے آگنو یا ڈیڑھ حجرہ جتھے قبر اطہر ہے وہ حضرت عائشہ نہ، اور اس نے نال جڑا حجرہ جڑا باہروں نظر آنا اصحاب صف والے چبوترے والے پلے کھڑو ہو تو ادھے ہی دروازہ، ان روزے نے 5 دروازے، گنبد خضرا نے باہرلے حصے نے 5 دروازے، 2 ریاض الجنت کھلنے جنہ تے ایک تے باب التوبہ لکھا ہوا اور ایک تے باب الوفود لکھا ہوا، ان 2 دروازے انہوں نے جتوں حضور آنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان 2 دروازے جو تشریف گن گیا، اور ایک دروازہ حضرت فاطمہ نے حجرے نا، ایک مواجہ شریف والے پلے جتھے اسی سلام پڑھنے، اور ایک پرلے پلے قدمین شریفین والے پلے، ان 5 دروازے، لیکن ان سارے بندن، ایک دروازہ ادھو کھلے نے جس چو لوگاں اندر آنے نے، لیکن اندر ایک جاڑی چو نظر آنا، جاڑی چو غور نہ ویکھو اور بندے تکینے پہ ہونے، تو اندر ایک عمارت ہے جس سے اتے غلاف پایا ہوا، بڑا خوبصورت غلاف، ای غلاف جڑی دیوار ہے، اس دیوار نے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور مبارکان، اس نے کوئی دروازہ کوئی نہیں، اور ہارون الرشید نے دور تک ان دیوارہ ہوتے کوئی غلاف
یا کوئی پردہ نہ ہونا. سب تو پہلا غلاف ہارون الرشید نے والدہ وہ جس وقت اتنے آئی سلام پڑھنے واسطے تو اس آخیا جی کون اللہ نے گھر بیت اللہ تے غلاف ہے میرے نبی نہیں قبرہ تے بھی ہونا چاہیے. تو اس بارلی دیوار تے اس ای غلاف چاڑا اور وقت اللہ تعالیٰ بعض عمل ہے جو ہونے جنہ امت قبول کر گی نہیں تو ای وقت اس دور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جڑے حجرے لی بارلی دیوار ہے اس ہوتے او چادر اور غلاف دیتا وینا اور انہاں مبارک اور نورانی جالیاں نے اندروں یہ غلاف نظر آنا. ان بیت اللہ نہ اس نہ قبر عطر نہ کوئی دروازہ کوئی بالکل بند. آپ نے قبر نہیں ہون کوئی بندہ زیارت نہیں کر سکنا اسا ہمیشہ واسے بند کر دیتا گیا. ہون یہ اس داڑے کھلسی جس داڑے حضرت عیسیٰ دفن ہو اس داڑے بات کدہ سائیں آپ ہٹائے سن. ہاں جی ایک قبر نہیں جگہ خالی علماء لکھ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہو جس وقت بادشاہ وہ قبر بھری اور سارا تانبا بھرا تو جس وقت وہ زمین کھٹی تو اس چو بلکہ انہوں نے جڑی سرنگ گئی وہ سرنگ بالکل روز عطر قبر تک پہنچی پی گئی. 1-2 دن 3 دن اور ہوانا تو اتھو تک پہنچ وجانا. جس وقت بادشاہ اور سرنگ صاف کروائی تو انہاں 3 قبرہ وچوں ایک قدم مبارک باہر ظاہر ہویا تو وہ پتہ لگا کہ ای قدم مبارک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ای حضرت عمر نے قدم ای تاریخ 2 دفعہ ظاہر ہویا. ایک سلطان صلاح الدین نور الدین زنگینی اس تعمیر نے وقت اور ایک جڑی عمر بن عبدالعزیز تعمیر کی تھی. اس وقت سارے مدینہ والے آن کے اس قدم نے زیارت بھی کی تھی. وقت سارے گھبرا بھی گئے جڑا آوے قدم مبارک ای پتہ نہیں ابو بکر صدیق نہ حضرت عمر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو حضرت عروہ بن زبیر جڑا حضرت ابو بکر نے نواسین اور حضرت عائشہ نے بھانجین ان عروہ بن زبیر آئے انہاں آن کے اس قدم ہے ویکھیا اور ویکھ انہاں آکھیا نہیں ای قدم حضرت عمر نہ اس واسطے کہ جس وقت انہاں دفن کیتا گیا تو تھوڑا جا ایرا بھن کے تے انہاں نے قبر نہیں جا پوری کیتی گئی اور یہ پیر چونکہ ایرے وچ آنا پیا تو ای نہ ابو بکر نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ای فاروق اعظم نہ. علماء لکھا چوکی دارہ نے پیر پیڑے ظاہر ہونے کہ موت تو بعد بھی سڑے تو لگ کی سڑے پیغمبر تک وہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ای فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ای حجرہ بند ہویا جی. آج امت اس حجرے اور قبر تے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنی اتھے اپنی حاضریاں دینی اور جڑے خوش نصیب ہوون حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے صلاۃ و سلام میں اپنے کرنے نال آپ سننا اور انہوں میں سلام نہ جواب دینا اور ای سلام اور ای اتھنی حاضری ای در حقیقت قیامت آڑ جاڑے حضور نے شفاعت نے حصول نے حاضری. اللہ موقع دے وے تو ادب اور احترام نہ سلام پڑھ کے بات فرمایا اللہ تعالیٰ کو دعا منگو لیکن اس دعا نے اندر وسیلہ حضور نہ دے کہ یا اللہ میں کتھے آیا بیٹھا کتھے کھڑو کی میں دعا منگنا پیا اتوڑے نبی نی دربار بارگاہ اور ہاتھ میں تس آگے چاہے وین انہوں نے برکت نال میں دعا قبول کر. اور علماء لکھا اس واسطے کہ اللہ قرآن فرمانے پہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اے میرے نبی اگر تسانی امت نے لوگ جڑے اپنی جانا تے ظلم کرن انہاں کو گناہ ہو ونجن گناہ تو بعد ان تسانی خدمت حاضر ہون تے وقت میں کو اپنے گناہ وانی معافی منگن تے تسی بھی انہاں واسطے گناہ وانی معافی منگو. ان گناہگار میں کو گناہ وانی معافی منگن تسی اتو انہاں نی سفارش کرو تَلَّ وَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تسی ویک سو کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے. یعنی 2 کم امتی آپ بھی توبہ کرے استغفار کرے اور وقت اتو اگر حضور سفارش کر دیوان تو اللہ فرمایا تسی اپنے رب توبہ قبول کرنے آڑا تے رحم کرنے آڑا پیسو کہ اللہ تسانی توبہ بھی قبول کر کے دی اور تسا تے اللہ رحم کر دیتا. ای حضور نے زندگی وچ بھی توجہ کرے ای حکم میرے نبی نے زندگی وچ بھی آوے اور موت تو بعد بھی آوے.
علماء لکھ رہے ہیں موت تو بعد بھی اگر کوئی گناہگار اپنے گناہانی توبہ کرنے واسطے بارگاہ نبوت حاضر ہوئے، معافی اللہ کو منگے اور منگ کے ادھے درخواست کرے کہ یا رسول اللہ میں نے واسطے تُسی بھی سفارش کرو، تا حضور آج بھی سفارش کرے نے، امت واسطے آج بھی سفارش کرے نے۔ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تُسی ویکسو کہ تو سانا رب بڑا توبہ قبول کرنے آڑا اور بہت زیادہ رحم کرنے آڑا اپنے بندے تے۔ اس تو امام مالک کو خلیفہ غالباً ابو جعفر ہے یا منصور ہے، ابو جعفر منصوری ہوئے، اس پوچھے کہ حضرت حضور نے روزے تے سلام پڑھنے تو بعد میں حضور دیں کنڈ کر کے دعا منگا یا دعا تا اللہ کو منگا تے منہ ادھی کرا؟ تے امام مالک نے جواب سنے، ہن تو اتھے نہیں نہ کھڑو من دینے لانے کر دینے، لیکن امام مالک جڑا جواب دیتا وہ مومن سن کے اس نے سینہ ٹھرنا، فرمایا کہنے دیں کنڈ کرنا چاہنا جیڑا تو نبی تے توڑے ابے آدم نبی سفارشی جیڑے قیامت جڑے تو نہیں بھی سفارش کرے سن، اور جنہوں نے وسیلے نال آدم دعا منگی وئی تو انہیں دیں کنڈ کرے نا، کنڈ نہیں کرنا، یہ احتجاج ہے جس پلے منہ کرنا، ادھے دعا کر۔ تو اور اللہ تعالیٰ میں اسے گل کی تھی نا کہ موت تو بعد بھی، بس میں گل ختم کرنے لگا۔ حضرت محمد بن عبید اللہ بن عمر العتبی، عتبی نے نائن تھے مشہوراً، بہت بڑے اللہ نے ولین، بہت بزرگ، فرمانے میں مدینہ منورہ حاضر ہویا ہوں، بارگاہ نبوت صلاۃ و سلام پڑھیا، سلام پڑھ کے میں بیٹھا ہوا، یہ جڑی گل میں سنانا پہ آنا، یہ 1400 سالہ میں امت نے جتنے علماء مدینے تے اور مکے تے واقعات یا کتابہ لکھیا، چوہاں امامہ نے مقلدین، میں یہ گل اس تو پہ کرنا کہ وقت کئی بندیاں بڑی بیماری ہونی، او جی یہ گل ہی ہوئے کس ہی ہوئے، یہ ضعیف ہے، یہ فلانا، یہ میں گل اس تو عرض پہ کرنا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھا کہ چوہاں امامہ نے جتنے بھی علماء گزرے جنہ مدینے نے آداب تے کوئی کتاب لکھی، کوئی ایک کتاب بھی امت ہے جی نہیں چھوڑی جیسے ای واقعہ نقل نہ کیتا ہو۔ امت نے ہر عالم اس قصے نقل کیتا، اور اس قصے کی قبولیت ایک تو یہ کہ ہر عالم نقل کیتا، اور ایک میں آگے دسینا کہ اللہ اس بدو کا کیڑا بڑا انعام دیتا۔ عتبی آخنا میں بیٹھا ہوا صلاۃ و سلام پڑھ کے اپنے گہری فکر ہے، بندہ ایک آیا اٹھے تے بہ کے، اس اٹھ مسیتی تو باہر کھلارا باب جبریل کوڑ تے اتھو اندر وڑ کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر تے سلام پڑھا، سلام پڑھ کے بدوانیاں گلاں بھی بدو آڑیاں ہونیاں، ایڈیاں لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں، سلام پڑھ کے اس قرآن مجید نے آیت پڑھی، ہی ہے جڑی آیت میں تو سنے سامنے پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت پڑھ کے اس آکھیا عرش آڑیا تو جو کچھ آکھیا اسا اسا مننا، اسا من کے توڑی نبی نی بارگاہ وچ آ گیا، تو بھی سچا ان بھی سچے، تو آکھیا کہ گناہ ہو ونجن تا گناہ تو بعد ہتھے آ رہو تے ہتھے آن کے گناہ ونی توبہ کرو، تسی بھی توبہ کرو تے ان بھی سفارش کرن۔ زندگی تا اسی آئے جنا تے نہ اسی آ سکنے ہیں، ان سڑے تو پہلے گزر گئے، لیکن تو نہ قرآن تا قیامت تک کے تا اسی ان تو نے قرآن نہیں آتا تے عمل کی کون کرا، عمل تا ہی ہو سکنا کہ ای ایت آج بھی اپنے پڑھنے آڑے ہیں تے توبہ کرنے آڑے نہیں توبہ قبول کرے۔ اسی آ رہے ہیں، میں پہلے تونے کو معافی منگنا عرش آڑے ہیں، مہربانی کر کے ماں معاف کر دے، تے دوئی معافی میں منگنا، دوئی اپنی معافی واسے میں سفارش پیش کرینا تو آگے اپنے نبی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں سفارش کرن تے تسی اس سفارش تے ماں معاف کر دیو۔ ادو یہ عید پڑھی، عید پڑھ کے واجنے دو شعر پڑھے، حضور نے قبر تے کھڑے ہو اور شعر کے پڑھے یا خیرہ، اور ان جڑے میں شعر پڑھن لگا نا، شعر میں شاید 4 پڑھا، 2 شعر لکھے میں آج بھی حضور نے گنبد ہوتے روزے نے ہوتے جتھے سلام پڑھنے ہو نا اتھے ان 2 شعر آج بھی لکھے پہن، آیا بدو آیا اٹھے تھے، پتہ نہیں پڑھا لکھا بھی آیا کہ نہیں آیا، لیکن اس درد نارن پڑھے کہ اللہ اے جے قبول کر کے دین کہ آج سینکڑا سال ہو گئے حضور نے جاڑیاں ہوتے ان شعر بھی لکھے، نہیں تو حضور نے یاد تے حضور نے محبت حضور نے عشق امت کتنے شعر پڑھے گئے جی، کتنے لکھا شاعر گزرے
جنہیں اپنی محبت شعر و شاعری کی تھی نعت پڑھیان قصیدے آکھیں اور اتنے وڈے وڈے قصیدے آکھیں جنہوں نے کوئی قیمت اور کوئی مل نہیں اتنے اعلیٰ قصیدے لیکن جیڑی قبولیت جیڑی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے دو شعران دیتی کہ سارے نے قبول ہوئے ہو سن لیکن اللہ جے جا ہی قبول کیتا ہے جا تک ہی نہ قبول نہیں لگی جیڑا حضور نے چہرے ہوتے اور آپ نے قبر عطر نے مواجہ شریف نے ہوتے لکھا یا خیرہ من دفنت بالقاء آزمہو فتاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم اچھا کو سبحان اللہ سہیں گے نفس الفداء لقبر انت ساکنہو پہلا جملہ ذرا سنے پہنے اے میرے او نبی جیڑے حص زمین نے ٹکڑے وی دفن ہو لوگ جیڑا بھی مرنا قبر ہی سی دفن ہونا لیکن اے میرے سونے جیڑا ہتھے دفن ہے تُسا نے دفن ہونے نہ جنے کائنات لبیا کےوے فی تابا تیب ہننا القاء والاکم اے میرے سونے جس دھاڑے نے تُسی زمین ہی دفن ہوئے ہو اس دھاڑے جنے زمین اس دھاڑے نے انہا ٹیلیاں وچو تے بنجر زمینہ وچو تے آباد زمینہ وچو جتنے پھول تے بوٹے اگنے پہن خالی اس تو اگنے پہن جے تو زمین وچے ای سارے گل بوٹے تو سنی خشبو ہے ای تو سنہ زمین وچ وائنا اللہ زمین اتنا خوبصورت کر دیتا کہ کدائیوں سبزے کدائیں باغ کدائیں گلو گلزار کدائیں لالا و گلستان ان جتنے گلستان تے بوستان ہیں انہا ٹیلیاں وچو تے انہا مٹیاں وچو ان غلاب اس تو کھیڑنے پہن کہ اس مٹی وچ آمنہ نہ لال لگائے تابا یا خیر من دفنت بالقاء آزمہو اس زمین تو سا تو وڈا تا کوئی دفن نہیں ہویا جس دھاڑے نے تو سی دفن ہوئے ہو اس دھاڑے نے گلو گلزار کھیل اٹھیں خشبومہ پھیل گئیاں اور نفس الفداء لقبر انت ساکنہو میری جان قربان ہو ونجے اس قبرہ ہوتے جس قبرہ میں تُسی دفن تے جڑے تُسی دفن ہو تُسی کوئی ایک شخص یا ایک بندہ تا نہ ہو دفن فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم یا رسول اللہ ای کہیں بندے نہیں قبر نہیں اس قبرہ ویچتا پاک دامنی نیکی تقوی سخاوت بزرگی کائنات جتنیاں خوبیاں اللہ اگر کہیں دیتیاں ہیں تو ان ساریاں خوبیاں تے بھلائیاں اس قبرہ بھی دفن ہویا سبحان اللہ یہ قبر اسے سخاوت بھی دبی پئی اسے شفاعت بھی دبی پئی اسی قبرہ وچ حضور آرام فرماون اسی قبرہ وچ جناب سورج تے چند ان آرام فرماون کائنات نے جیڑا نام بھی دیو فرمایا سارا کچھ اسی قبر ہی دفن ہے انت اللذی ان دو شعر اتھے قبرہ تے کونی لکھے ہوئے لیکن علامہ نووی اور حضرت شیخ فضائل حجج اور باقی علماء بھی اپنی کتابہ نقل کیتے ہیں بات اگلے دو شعر فرمایا انت شفیع اللذی ترجا شفاعتہو علی الصراط اذا ما ذلت القدم تو سنی او ذات جیڑی اس جھاڑے سفارش کرے سی اور اسی شفاعت ری امید تے اسی جنے جینے پہ ہیں تے اسی تو سڑے کو گناہ ہو وینن اساں پتہ جس داڑے اسی پل سرات تو جنے پھسل لگسانا تے پیر تھڑن لگسان تے روز داڑے تو ہی ہو سے جڑا اس داڑے اساں تھم گئے اس داڑے تو سہی اساں تھم گھینا جس داڑے اسی پل سرات تو ڈھمن لگساں اللہ سرات اذا ما ذلت القدم تے میرے سوڑیا تو ستے سلام پڑھا تے وقت انا دعا بھول ونیا انت نہیں نہ ہو سکنا وصاحباکا لا انساہما ابداً اے میرے سونے تو ستے بھی سلام تے تو سنے دور سنگیاں بھی جنے میں کدی بھول نہ سکنا صاحباکا لا انساہما ابداً تو نے دعا یاراں بھی میں کدی بھول نہ سکنا من السلام علیکم ما جر القلم میں تو جنے مر ویسا تے مٹی ہو ویسا پر میری دعا ہے کہ قیامت نہیں صبح تک میری طرف تو ستے سلام پونے رہا من السلام علی ما جر القلم اس جنے مر بھی بنا تو خدا کو دعا ہے کہ خدا تو سنیا قبرہ تے سیدھا سلام پہنچانا رہے میرے دوستو حاضریاں تو ہونیاں
خدا ہے جی عاشقاں والی حاضری نصیب اے جی حاضری جڑی امر ہو ونجے جڑی قبول ہو ونجے اللہ ماں تے تساں بار بار اپنے نبی نے روزے نے حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔